یزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق غرور و اضطراب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ معزز سامعین محترم، میں تو رستے میں ساتھیوں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ہم دیر سے آئے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے ہم جلدی آ گئے۔ کوئی رات کا اتنا پیر گزر چکا ہے، اور عالیان تاندرا والا وہ جناب اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بیٹھے ایسے ہیں کہ صبح کی پرواہ بھی نہیں اور شام کی پرواہ بھی نہیں۔ اور میں تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نئے تحریک میں آنے والے تمام ساتھیوں کو مرحبا کہتا ہوں آپ تمام کی طرف سے۔ بس بات اتنی کیا ہے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ سی کاڑے آتے نہ کاڑیے گلا کر دیا۔ رات تب ہمیں 1 بج رہا، اور رات کافی ساری گزر چکی، ناسی کاڑیاں دھیری رات بھی ہے، ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلا کرتے ہیں، چمک دوئے محبوب تے غلامہ تے گلا بھی چمک دی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صاحب صاحب، کیا بات ہے، زندہ آباد۔ بس بھئی ہون بیٹھ جاؤ، میں جدو کہاں گا نارا تسی ہو تو رہنا، ٹھیک ہے گال کرن دے ہون چاہت، اور ایچے ایسی گال نہیں تک کرن آیا تے ساڑیاں گلیں تا دھوپ کٹیا ہویا کفر دا، اور ساڑھے کو ہے کی، اور ساڑھے کو ہے کی، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کر، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ لبیک والے نام لیتے ہیں خدا کا اس زمانے میں۔ اور ہمارا جرم کیا ہے؟ اور ہمارا جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب یہ جہاں آئیں کہ حضور کا نعرہ لگے گا۔ میں نے کہا بس یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کے نعرے بند ہو جائیں، کائنات میں صرف حضور کا نعرہ لگے گا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور آ گئے ہیں بس۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہتا ہے امام الانبیاء کی آمد سے پہلے 1000 شکاری تھے، اور ایک شکار انسان تھا، کوئی اس کو جناب ظلم کے نام پر، کوئی جبر کے نام پر، جناب کوئی قومیت کے نام پر، کوئی رنگ اور نسل کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی سرداری کے نام پر انسان کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا۔ اقبال ہوا کیا؟ کہتا تھا امین حق بہت دارہ سپرد، کہتا ہے اتنی دیر میں دنیا میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اقبال ہوا کیا پھر؟ بندگارہ مسرد خاکہ سپرد، کہتا ہے حضور نے غلاموں کو وہ شان عطا کی کہ بادشاہ دیکھتے رہ گئے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کائنات میں ہر چیز تکمیل پا گئی ہے، اب قیامت تک بات ہوگی تو حضور کی بات ہوگی۔ اور حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت پڑھی، کہا را برا کنک کرا کرائی کری منت درا، کہا یا رسول اللہ اس کا ترجمہ حضرت حسان نے عربی میں کیا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ جب قیامت تک باتیں ہوں گی کہ گنتی میں 313 ہو، اور 8 تلواریں ہوں، گھوڑے بھی 2 ہوں، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اور چوسنے کے لیے گٹلیاں ہوں، اور جناب وہ بھی کہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْتِي لِإِرْتِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِتَاؤ، یا رسول اللہ میں بھی، میرے ماں باپ بھی، میری ساری عزتیں آپ کی عزت کے اوپر قربان۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟
بدر جانا چاہیے. ہم وہ غلام نہیں ہیں اور ہم وہ غلام بھی نہیں ہیں جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں. واہ واہ واہ. جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں. اور جناب یہ وہ ان کی بات تو آگے کرتا ہوں نا. ہم کائنات میں ایک غلامی کا دم بھرتے ہیں, وہ محمد عربی کی غلامی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیلے محمد. بس حضور کے در پر. اور لوگ آج بات کرتے ہیں جناب کیمونزم, سوشلزم, فلاں جناب کیمونسٹ اور یہ نام نہاد جمہوریت. سارے نظام فلاں ہو چکے. کائنات میں اگر کوئی نظام انسان کو عزت دے سکتا ہے, مسلمان کو عزت دے سکتا ہے, تو وہ ایک ہی نظام ہے, وہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اگر یہ دو در چھوڑ کر جائیں گے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر جاتے ہوئے پوچھا, فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے, بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, کیا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں؟ ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو کہیں گے جاؤ جا کر تم اور تمہارا خدا لڑو, ہم تو یہاں من و سلوہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں عرض کروں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا, حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, کیا یا رسول اللہ میں عرض کروں سل حبال من شیطا, وقتا حبال من شیطا, سالم من شیطا, آدے من شیطا, خذ من اموالنا ما شیطا, وآتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے, آپ حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے, آپ حکم دے ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, آپ حکم دے ہم بحر قماد تک گھوڑوں کو جگر پگھلا دیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے آگے بھی لڑیں گے. اشرق وجہ رسول اللہ, بس یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. میری تقریر کا حاصل اشرق وجہ رسول اللہ. آج مجھے علامہ صاحب نے موضوع دیا ہی نہیں ہے, موضوع کی بندش کو میسر نہیں, لیکن ہاں جی ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں, کوئی یار دیگل چھوڑا منا. مضمون کائنات میں کوئی بھی ہو, فوت کی ہو یا شادی ہو, جینا ہو یا مرنا ہو, جناب خوشی کے میلے ہو یا تختہ دار ہو, ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمارا تو موضوع ہی ایک ہے, اور کائنات میں موضوع ہے ہی ایک, وہ حضور کی ذات ہے بس. بابا جی کہا کرتے تھے کائنات میں کوئی کہیں سے بھی اپنے علم اور فضل اور تحقیق اور جناب فلسفے سے جہاں کہیں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا, آگے حضور کی ذات کھڑی ہے. کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا, آگے حضور کی ذات کھڑی ہے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا اشرق وجہ رسول اللہ, حضور نے اپنے غلام کا اظہار وفا دیکھا. یہ یاد رکھنا, آپ سارے مسلمان ہیں, ہم سارے کلمہ گو ہیں. اس بارگاہ میں صرف وہ کہنے پنجابی گل کر, اس بارگاہ وچ مول صرف وفاواں دا, اس بارگاہ وچ مول صرف وفاواں دا. میرے آقا مولا اشرق وجہ رسول اللہ, اور حضور دا چہرہ چمک اٹھیا. ہوتا چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے, ہوتا ہمیشہ چمکنا, لیکن حضور دا اپنے غلام دا اظہار وفا سن کے حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا, حضور خوش ہوئے. لیکن ایک کہندا کہ مسلمانوں کو گھوڑے ایک سن یا دو سن, انہوں نے سمندر کیڑے گھوڑے پانے سن, اور انہوں نے کیڑی جناب سمندر جناب گھوڑے پا دینے سن اور بحر جماعت تک جگر پگلا دینے سن. پھر خود ہی کہنا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس, بحروں پر در گوشہ دامان اس. یہ بات کہنا چلیا جس نے دل وچ محبت رسول ہوئے نا, کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. اے جناب میں تانوں اس کی مثال دیتی جاواں, اے جناب سارے اپنے بیگانے جناب ٹی وی اینکر جناب میڈیا سارے اپنے بین الاقوامی سارے, آج یہ جناب یہ شہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ الحمدللہ مسجد رحمت للعالمین میں پڑھتے ہیں, اور واشنگٹن میں کفر کی ٹانگیں کامتی ہیں. یہ ہے اقبال کے شعر کا مطلب کہ جس کے دل میں محبت رسول ہونا, کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. اور اشرق وجہ رسول اللہ, میں نے آپ کو سنانی ہے حضور کی محبت کی باتیں, حضور کی محبت کی باتیں. اور مول اتھے وفاواں دا, حضرت سعد بن معاذ نے اظہار کیتا, یا رسول اللہ اسی تہاڈے وفادار ہاں, تے اسی اج کی کہہ رہنا آیا کہ یا رسول اللہ نون نال غداری ہو سکتی, پی ٹی آئی نال ہو سکتی, اپنے اور بیگانے نال دوسرے دی گل ہو سکتی, محمد عربی دی زلف نال غداری نہیں ہو سکتی.
بس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گل کہنا آیا اور ساڈا کی مقصد ہے اسی جناب دن رات شور پا رہے ہیں کہ آؤ محمد عربی دے دین نال وابستہ ہو جاؤ آ جاؤ آج حضور دے داتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورنہ کائنات کدھرے پناہ نہیں ملے گی اگر حضور دا در چھڑ کے ابو جال جاوے نا اور ابو جال کہے میں بڑا بڑا سردار ہاں اور میرے کو جناب فلائیں فلائیں تے اسلام ابو جال دے قدم وچ نہیں پیندا اسلام کی کردا اسلام دا اپنا اعجاز ہے اسلام کی کردا کہدا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ انچے بولا جبیز اسلام کہدا آ جاؤ حضور تے درتے اس کا مل جان گیا جو کہنا صحابہ ہے تو مسیح انکار کر دیا تے پھر کیے کہدا بلال نو حبشے تو بلاندا صہیب نو روم تو بلاندا سلمان نو فارس تو بلاندا ابو لہب نو اپنا ہوندے بیگانہ کر کے رکھ دینا اے اسلام دا اعجاز ہے اور اے یاد رکھنا اسلام صدا امتحان نہیں لیندا صدا امتحان نہیں لیندا ایک گل پکی ہے کہ حضرت بلال حبشی نو مکے دی گلیاں گرم ریت تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھ کے ماریا گیا تامی اسلام نے جناب مسلمان ڈھیلی گل نہیں کرتا حضرت بلال حبشی نے تامی کیا احد 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 لیکن اسلام ایک قرضہ رکھدا نہیں اسلام نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے بھی چڑھایا اسلام قرض رکھتا نہیں جے امیر المجاہدین نے حضور کی عزت تے پیرا دیتا اسلام نے قرض رکھیا نہیں رکھیا نا بھائی مینار پاکستان دنیا اتنی بھیج دیتی کہ لوگ کہندے رہا ایک بندے واسطے اتنے بندے میں کہا اجے اتھوں دا منظر ہے اجے او منظر باقی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے ابھی وہ منظر باقی ہے اور میں آپ کو شرک وجہ رسول اللہ یہ میری تقریر کا جناب حاصل ہے میں نے آپ کو سنایا خوش ہوئے اپنے غلام کا اظہار وفا دیکھ کر حضرت سعد بن معاذ ان کو میدان خندق میں تیر لگ گیا میں میلاد سنا رہا ہوں آپ کو میلاد لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے میں نے کہا صحابہ نے ایسے کر کے نا حضرت امیر حمزہ نے ساری زندگی ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی لیکن ہمارا امام کہتا ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے اب میلاد النبی کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے حضرت امیر حمزہ نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ لی اور کہا بچوں آگے سے ہٹ جاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے یہ ہے میلاد اور صحابہ نے ایسے پکڑی تلواریں اور گھوڑوں پر سوار ہوئے جا کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکائے باہر نکلو حضور آ گئے ہیں اور امام بصیری نے کیا لکھا بان مولدہ ان طیب عنصرہ یا طیب مقتدع منہ مختتمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی وبات ایوان کسرا وہو منصدیون کہا جس رات حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے دنیا میں کسرا کے جناب محل کے کنگرے گر گئے کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا حضور آ گئے جناب مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے پریشان ہو کے نہیں خوشی سے دوڑے انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ کہا لگا آج امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے آقا مولا آ گئے ہیں اب تو وہ جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جائیں گے اے انسان کا حق اگر کائنات میں کسی نے بتایا تو وہ حضور نے بتایا ہے اور تم اگر حضور کا در چھوڑ کر کہیں حقوق لینے جاؤ گے تو پھر تمہیں کہیں حق ملے گا نہیں میں آگے سنا دیتا ہوں کہ حضور کا در چھوڑ کر اگر کوئی صحابی کے پاس بھی جائے تو اس کی بچت بھی نہیں ہے ہاں بخدا کیونکہ ہمارے امام نے کہا نا بخدا خدا کا یہی حد ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور کا در چھوڑ کر منافق کیا نہیں حضور کا در چھوڑ کر کیا ہے اے فاروق اعظم اے جناب عمر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہا کیا بات ہے کہا یہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے اس یہودی بھی بڑا سیانا تھا اس نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں آپ کے آقا مولا نے کر دیا ہے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا رکو میں تمہارا فیصلہ بھی کرتا ہوں اندر گئے تلوار لے کر آئے اور سر تن سے جلا کر کہا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ یہی ہے کوئی بات پہ بات نہ کرے کہ میں نے بات کیا کیا ہے جو حضور کا در چھوڑ کر کہیں کسی اور کے پاس پناہ لینے جائے اس کو پناہ نہیں ملتی حضرت سعد بن معاذ میں واپسی اپنے موضوع پر آؤں حضرت سعد بن معاذ پہلے امام بصیری کی بات وبات ایوان کسرا وہو منصدیون کہا
مقصود عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت پر رات کو نہر فرات دریائے نیل نہر فرات اس طرح چل رہی، صبح اس طرح ہو گئی. انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا دریائے نیل کو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا حضور آ گئے ہیں. بس کائنات کی ہر چیز چمک اٹھی کہ اب حضور نے ہر چیز کا احکام بتا کر جانے ہیں، ان کے حقوق بتا کر جانے ہیں. اور آج خواتین حقوق مانگتی ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر آزادی مارچ کے نام پر. میں نے کہا تمہیں حق تو بڑا بہترین ملتا تھا، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہے کہ تم بچ گئی ہو، ورنہ ہمارا امام کہتا ہے تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ رب جہاں تمہارے لیے. میں نے کہا تم حقوق مانگتی ہو روڈوں پر آ کے اور اسلام کے خلاف بات کرتی ہو، حضور کے دین کے خلاف بات کرتی ہو. تم وہی ہو جنہیں زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، جن کی پیدائش پر ماتم ہوا کرتے تھے. یہ تو میرے آقا نے بتایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ایسے ان کے حقوق ادا کیے اور ان کی صحیح پرورش کی، قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا. تمہارے حقوق تو حضور نے بتائے ہیں، اور اگر تم اس در کو چھوڑ کر جاؤ گی تو یاد رکھنا پھر تمہاری تصویر بل بورڈوں پر ہوگی. لیکن یہ یاد رکھنا اگر تم اس در کے ساتھ جاؤ گی تو پھر سیدہ زہرا کی کنیزیں بن کر جنت میں جاؤ گی. ہاں بس حضور کا در ہے کائنات میں جس کو پناہ مل سکتی ہے. حضرت سعد بن معاذ، میں سنانے لگا ہوں میلاد ہے کیا. حضرت سعد بن معاذ کو میدان خندق میں رگ عقل میں تیر لگ گیا. یہ بھائی ہاتھ میں یہ رگ عقل ہے، اس میں تیر لگ گیا اور قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. میرے حبیب ہم نے آپ کے غلاموں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہاں اور اسلام لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آج بابا جی بڑی سخت باتیں کرتے تھے. میں نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اسلام تو صحابہ کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جناب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا مولا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا. میرے صحابہ سے پاکیزہ کسی کے دل نہیں پائے. اللہ تعالیٰ نے میری غلامی کے لیے صحابہ کو تب چنا جن کے دلوں میں اللہ نے ازل کی طرف دیکھا. جی ان کے لیے بھی کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی مراسی، کبھی مستلق، کبھی تبوک. پھر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مسلمان گھر بیٹھا رہے اور کہنے جی دین پر کون چل سکتا ہے. میں نے کہا وہ اقبال نے سچ کہا کہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. بات کہتا چنگا ہویا مسلمانہ تو بدلیا، یورپ زدہ دین لے کے پھر یورپ زدہ دین یورپ میں ان کا لا کے جناب، اور نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بالکل اس کا کون انکار کرتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، اور اسلام تلوار کا حکم تب دیتا ہے جب بلال کے مقابلے میں بدر میں امیہ کھڑا ہو. اسلام چھڑتا نہیں، کاکھ نہیں چھڑتا. اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، این بندے کھڑکا کے لیندہ. کدی بدر اس لے جاندہ، کدی احد اس لے جاندہ، کدی خندق اس. اسلام بندے نہیں کچھے لیندہ. انہیں امیر المجاہدین نے اگر دعوی عشق رسول کی تھا تو اسلام نے کھڑکایا نہیں این کر کے. انہوں نے کہا چلو جی فیض آباد چلتی ہیں گولیاں چاکھو کہ ستم گر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. چل دیئے گوڑیاں بھی لے گیا اور جناب سملی ہاتھ چوکے کلی ویل چیئر ڈبا دیتی. اور جناب 8 مہینے امیر المجاہدین 10 منٹ ایک فرش کا نہیں سن بیٹھ سکتے. 8 مہینے 6 مہینے جناب جیل دے فرش ہوتے بیٹھے رہے. اور جناب جا کے اتھے میں پوچھا، میں کہا سناؤ بابیو، میں تو انکہنا صاحب بڑے ظالمن اے باز نہیں آن کے ہون سناؤ کی آلے تے کیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سند مداوا ہے ساشف تسلی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اور چلیا جو رب اس طرح دیا کرے نا انہوں نے حسد نہیں کری دا، انہوں نے حسد نہیں کری دا. ہاں او تبرا فانا لگا ذکر رکھتے جھنڈے تھلے اس صاحب چلنا. رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا، اور جس نے وہ جھنڈا تھام لیا اس کے سائے میں تو وہ آ گیا نا.
ہاں تے جنہاں نوں رب شانہ دے انہاں نال حسد نہیں ہوندے اگر میں ایک گل اتھے کر جاواں ہے بڑی ڈاڈی او ساڈے اسلاف ہیں نا انہاں دی تاریخ کتاباں وچ اور انہاں دے اقدام سارے لکھے ہوئے ہیں لیکن اگر زمانے حاضر وچ اسی اپنی اکھاں نال امیر المجاہدین نوں سائیڈ تے کر دئیے پھر اسلام ہے کی پھر کی ہے اسلام اسلام ہے وے تسی حسد کر دیو ساڈے نال حسد کرنا تہاڈا بندا ہی نہیں اگر اقبال کہندا حسد نہ کرو ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب اقبال کہندا جے خالی ہو نا تے رب دی بارگاہ چوں ذرہ عشق نبی منگا زیادہ نہ مانگنا تہاڈے واسطہ نہیں لیکن سوز صدیق و علی والا منگنا ہاں جی اور اگر اسلام اس چیز کا نہ سی کہ چپ کر کے سر ڈھا دین دا تے تساں تا سر ڈھا لے سن جدوں مسجد دے سپیکراں دا مسئلہ بنیا تے جناب سارے اتار کے خود تھانے جا کے دے رہے سن کیا جناب نہیں اذان کی کیا ضرورت ہے ایک سپیکر سے بھی ہو سکتی ہے ایک آواز آئی انہوں نے کہا ہے رب دے گھروں تسی سپیکر لاؤ تے اسی اپنے گھر دی ٹوٹی بھی نہ لاڑ دئیے ساڈے ہوندے کوئی رب دے گھر وال نہیں جا سکتا اسی چیندے ہیں کوئی ساڈے تو ٹپ کے جائے گا تے پھر اسلام نے قبول کیتا کہ نہیں کیتا ہاں اسلام اپنی پاور آپ رکھدا ہاں اے کسی نو حسد نہیں کرنا چاہیے اور اے یاد رکھ لینا اے گل میں بڑی ڈاڈی کری جا رہا جے تہاڈیاں پگڑیاں تے تہاڈیاں اس طرح سلامت ہیں نا تے اس سے بھی جناب اینا مجاہدہ دا اور اینا تحریک لبیک والےاں دا حصہ وے جس دن اے ساڈے تو ٹپ گئے نا تے رہن انہاں تانوں ہی نہیں دینا ہاں انہاں رہن میں تاریخی گل سنا جاواں چیچنیا دے اندر مسلماناں نوں انہوں نے کیا کہ جناب تسی جناب اینا جناب اپنے مذہبی پیشواواں نوں چھوڑ دیو اور تسی